وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1644 آیت نمبر 1 سے 2 حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے اندھیرے کو مقصد حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ خدای عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. سامنے کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 1. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. ولم یتخذ ولدا، اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال، مدت، الغرض ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر ٹھہرایا ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ کوئی عام کلام نہیں ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اور جس نے یعنی اس کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اور اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے.
اب یہ دیکھیں یہ تینوں کڑیاں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. سب سے یعنی جو ذات ہے، سب سے بڑی جو ذات ہے اکیلی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یا صفات ہے ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. اس کی بڑائی اور عظمت اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی ذات اور صفات ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب بہرحال یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہماری منزل ہے، اور ہمیں اسی کے راستے پر چلنا ہے. چل پڑے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں چلے تو پھر ناکام ہوں گے. یہ تمام باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب ہم جو آیت پڑھ رہے تبارک الذی نزل الفرقان، اس کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باتیں کی ہیں آپ کو، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جو 2 درس ہم نے اس بارے میں کہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے. خلاصہ میں بیان کر دوں پھر آگے چلیں گے. یعنی دیکھیں بہت بابرکت ہے، اور اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے دنیا میں، ناکامی نہیں چاہتا. ہر انسان بڑے خواب دیکھتا ہے، اونچے خواب دیکھتا ہے. یقیناً میں نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. وہ الگ بات ہے حالات و واقعات جو بھی رخ اختیار کریں، لیکن انسان کامیابی کا خواہاں ہے، ناکامی کا خواہاں نہیں ہے دنیا میں عام طور پہ. آپ دیکھیں اچھا، اب ایک تو ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو ہمارا مقصد اور اللہ کا مقصد تو ایک ہی ہو گیا. اللہ بھی ہماری کامیابی، ترقی، عروج اور فائدہ چاہتا ہے ہمارا. ہم بھی اپنا فائدہ، ترقی، عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، اور پھر دوام اس کو حاصل کرنا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور رہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے. لیکن دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ہماری چاہت میں اور اللہ کی چاہت میں. اگر آپ نے اللہ کی مرضی کو، یہ بڑا یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں. اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو سمجھ لیا اور اس کی مرضی کو اپنا لیا اور اس کی مرضی کے راستے پر چلے تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ہے. مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میری گزشتہ جو میں نے بات کی اس کو نہ بھلائیں. اچھا، ہم اگر ہماری کامیابی یعنی کیسے ہوگی کہ ہم اللہ کی رائے کے ساتھ اپنی رائے کو ملا لیں، اللہ کی چاہت کو سمجھ لیں اور اللہ کی مرضی کے راستے پر چلیں، اللہ کی مرضی سے چلیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. اور زندگی بندگی میں گزاریں. یہ جملہ بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں. تو بس ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. بڑے دبنگ الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. باقی تو آپ کی مرضی ہے جیسے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن میں تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں. بڑا اہم جملہ ہے. اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی حقیقت کو جان کر، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے لگے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. کامیابی ہمارا مقدر ہے دنیا اور آخرت میں. لیکن
اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی چاہت کی قدر نہ کی، گمراہی کا راستہ اپنا لیا اور من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کیا، تو اس کے ساتھ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کامیابی اور ناکامی یہ دونوں ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری جو عقل ہے، عقل تو میں نہیں کہوں گا، ہم ناسمجھی کی وجہ سے، عقل کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم ناسمجھی کے وہ ناکامی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آج مسلمان کی منزل دنیا ہے، یہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، اس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، نہ اس کی کوئی قدر ہے۔ آج کا مسلمان اللہ سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اب ناکامی اس کا مقدر ہے دنیا اور آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں نے یہ جو جملے کہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہیں، تو اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں تبارک الذی، بہت بابرکت ہے۔ اب برکت تو ایک چیز میں ہے، اللہ کے نام میں، اللہ کی یاد میں۔ اللہ دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہم پہلے سنتے تھے، مجھے نہیں معلوم اس کی کیا یعنی کس وجہ سے سنگ پارس نام لیا جاتا ہے۔ سنگ پارس یعنی ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چیز آپ رگڑ دیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس قسم کی کوئی وہ جملہ ہے، اگر میں یادداشت میری جواب نہیں دے رہی، سنگ پارس۔ تو اس کی جو بھی حقیقت ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، جو اللہ سے جڑ گیا وہ قیمتی ہو گیا، جو اللہ سے کٹ گیا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ انسان کی کامیابی اللہ سے جڑنے میں ہے، اور اللہ سے اگر کوئی کٹ گیا تو اس کی دنیا اور آخرت کی ناکامی اس کا مقدر ہے، چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ بھی کیوں نہ بن جائے۔ آج دیکھ لیں نا، ہمارے بادشاہ تھے ہمارے ساتھ میں، وہ بھی کچھ عرصے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تھا، پریشان حال، بدحال پریشان حال۔ آج جو بائیڈن ہے اس کی شکل سے لگتا ہے پریشان ہے۔ جو بھی آپ دیکھ لیں، آپ مجھے مطمئن شخص نہیں بتا سکتے جس کو دلی سکون ہو، جو خوش ہو، باوجود ٹریلینز ڈالرز کا اگر مالک بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ سے، آج کا انسان اللہ سے کٹ کے جی رہا ہے۔ اللہ سے تو جڑیں گے آپ قرآن سے اور صاحب قرآن سے، مقبولان خدا سے آپ جوڑ جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مقبولان خدا سنگ پارس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختصر بات، مقبولان خدا اللہ کا پیغمبر اور پیغمبر کے نائب جو وارثان نبی ہیں، جو بھی مقبولان خدا ہیں، ان سے آپ جڑ جائیں۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت میں شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں کی سے جڑ جاؤ، ان کی صحبت میں رہو۔ تو بہرحال تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان۔ فرقان
کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والی، لفظی مطلب فرق کرنے والی چیز، فرقان، فیصلہ کرنے والی، حق و باطل میں فرق یا فیصلہ کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ یعنی فرقان یعنی جو اصطلاحی مطلب ہے اس کا یہی ہے، فرقان، حق و باطل۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، تاریکی میں آتا ہے، کیونکہ عقل اس پر غالب ہوتی ہے اور عقل کی پہنچ باطن تک نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وہ اندھیرے میں ہے۔ یعنی آپ غصہ نہ ہو، بعض لوگ یعنی بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ پھر اعتراض کر لیتے ہیں یا کچھ بدگمانی کر لیتے ہیں میرے الفاظ پہ۔ انسان پیدا اندھیرے میں ہوتا ہے، پیدائش اس کی اندھیرے میں ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم پر تو عقل غالب ہے اور عقل کا تعلق مادے سے ہے، ہماری جو دماغ ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ یہ تو مادی دماغ ہے نا، تو جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کی سمجھ میں تو نہیں آتی، تو اندھیرا ہو گیا۔ اب فرقان، اب انسان کو تو روشنی چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان اگر اندھیرے میں رہا تو پھر تو یہ ناکام ہے، لیکن اس کو فرقان چاہیے، اس کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز چاہیے، اور وہ فرقان ہے، وہ کلام الہی ہے، اور مقبولان خدا ہیں جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو یہ روشنی کے چراغ ہیں۔ ابھی ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ نور کہاں، یہ روشنی کہاں ملے گی؟ ایک تو وہ جگہیں جہاں نور والے رہتے ہیں، اور پھر وہ نورانی لوگ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ دیکھیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان انسان کو تو آپ لوگوں نے بھلا دیا ہے، چلیں چھوڑ دیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور اب جو روشنی ہے اس کو ہم اندھیرا سمجھ بیٹھے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی بنا۔ روشنی قرآن ہے، قرآن سے ہم دور ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرے یوٹیوب پہ جو درس پڑے ہوئے اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا میرا کوئی اپنا ایجنڈا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا ایجنڈا ہے، یہ تو کوئی لالچی بندہ ہے، اس کی باتیں مت سنو، یہ اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں؟ ایسی بات ہے؟ ایسی بات تو آپ دیکھ لیں نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو سننے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں اندھیرے کی، ہمیں ضرورت ہے روشنی کی۔ تو روشنی دیکھیں، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، ابھی ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے، اللہ نور السماوات والارض۔ اچھا، پھر نورانی لوگ موجود ہیں، اور روشنی کا پورا پورا انتظام ہے۔ آپ کے گھر میں اندھیرا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے وابڈا کا یعنی جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ بھی موجود ہے، یعنی وہ آپ مانگیں گے تو وہ مل جائے گا۔ پھر کنیکشن کے علاوہ الیکٹریسٹی کی دکان میں بلب، مختلف قسم کے روشنی کے بلب موجود ہیں، لیکن اگر آپ اندھیروں میں خوش ہیں تو نہ وابڈا کا کنیکشن لگوائیں گے، نہ بلب جا کے لائیں گے، نہ فٹنگ کرائیں گے، نہ بلب جلائیں گے، نہ چراغ جلیں گے، نہ روشنی ہوگی۔ دیکھیں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں، روشن خیالی۔ ہم تو بھئی روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، ایسے جملے آپ سنتے ہوں گے۔ دنیا کو
اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ حاصل دنیا تو سراب ہے کچھ نہیں، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے یہاں سے، جو کمایا چھوڑ کے جائیں گے، جو نسبتیں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی بیگم آپ کے مرنے کے بعد مطلقہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اب دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ کرتی ہیں، کرنا چاہیے۔ مطلقہ جب عدت گزر جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، شوہر نے تو طلاق نہیں دی، لیکن شوہر چلا گیا قبر میں، اب مطلقہ عورت تو کیا کرے گی؟ اگر جوان ہے اور زندگی اگر اس کو گزارنی ہے تو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ تو آپ کے جو رشتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کی موت کے بعد، ختم بات۔ خون کا رشتہ کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روح سے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام سے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، اس نے تو روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ تو کیسے گھر والا ہو گیا تمہارا؟ تو خونی رشتے کام نہیں آتے۔ ایمان کے ساتھ پھر ٹھیک ہے، اگر خونی رشتہ ایمان کے ساتھ ہو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور کے آپ دیکھ لیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب، یہ دونوں چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو لہب اور حضرت عباس چچا تھے، لیکن ایک گیا جنت میں، ایک گیا دوزخ میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک گیا جنت، ایک گیا دوزخ، خونی رشتہ تو کام نہیں آیا۔ یہ بات دیکھیں، خونی رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہے بس، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اہل بیت ایمان کے ساتھ نہیں تو اہل بیت کوئی نہیں۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اس بنا کہ تم میری بیٹی ہو۔ حضور کے الفاظ سے، قیامت کے دن اس بنا کہ تم میری بیٹی ہو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ انقذی نفسک من النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خود بچاؤ، میرا رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کی میں بات کر رہا ہوں، فرق کرنے والی چیز، روشنی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن روشنی ہے۔ اور یہ سارا میرا اگر آپ گفتگو یعنی اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس میں کافی مضمون ہے۔ کامیابی، عروج، ترقی، فائدہ، نفع، خیر، دوام اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے لیے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر پھر قائم ہو گئے، استقامت اختیار کی، فرشتے آئیں گے ان کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل، فرشتے نازل ہوں گے ان کے لیے،
اللہ تخافو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مختصر بات ہے، میں تو دیکھیں یہی اسی لیے آپ کے لیے بیٹھا ہوں، اور آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی کامیابی میرا مدعا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ معراج حاصل کر لیں اور ہمیشہ کی کامیابی دنیا اور آخرت کی آپ کو ملے۔ بہرحال نزل الفرقان، فرقان دیکھیں یہ جو فرقان ہے اس کو اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان امتیاز۔ اگر آپ نے ظاہر کو روشنی سمجھ لیا تو اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول، یہ اسی میرے خیال سے اسی صورت میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے رسول کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مذاق بنا لیا تھا، نشانہ مذاق بنا لیا تھا۔ تو قرآن سے جڑنا ہے۔ ایک آج کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن والوں سے جڑنا ہے، صاحب قرآن سے رابطہ کرنا ہے۔ قرآن ہے صاحب قرآن کے پاس، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ سینے سے ملے گا۔ کتابوں سے تو آپ الفاظ، گرامر اور یہ سارے جو ہیں مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ ظاہری علوم ہیں۔ باطن کا اس کا ایک نور ہے، وہ نور والوں سے ملے گا، وہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا۔ وہ سچے لوگوں کو تلاش کر کے جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے وہاں سے یہ نور آپ کو ملے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ الفاظ نہیں ہے قرآن، یہ نور ہے۔ نور مدرسے میں نہیں، نور والے سے ملے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اب تک کا ہمارا جو مضمون ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان۔ اب دیکھیں برکت والی ذات نے برکت کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ جملہ بن گیا نا، برکت والی ذات نے ہمارے لیے برکت والی کتاب نازل کی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، ذات بابرکت، کتاب بابرکت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اس کو قبول کر لیں، قرآن والے کو ڈھونڈیں، اس کے سینے سے قرآن حاصل کریں، اس سے روشنی قرآن کی حاصل کریں، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ الفاظ تو الفاظ ہیں، قرآن تو نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم